اس وقت بزرگوں دنیا میں جہنم بنی ہوئی، خدا کی قسم۔ ہر آدمی اپنا حق مانگتا ہے، میرا حق، محکوم اپنا حق مانگتا ہے، حاکم اپنا حق مانگتا ہے، تاجر اپنا مانگ رہا ہے، مزدور اپنا مانگتا ہے، چھوٹا اپنا مانگتا ہے، بڑا اپنا مانگتا ہے۔ اب ہر آدمی اپنے حق مانگنے پر ہے۔ کوئی جگہ تو ایسی ہو ایک دوسرے کا حق دینے والے بنے۔ مجھے یاد ہے 1962 اور 64 میں گودرا اس میں چھاپی اور کاوی کی خدمات ہوئی۔ ذمہ داروں نے سنڈاس اور متریاں صاف کی۔ غیر مسلم اخبارات نے یہ لکھا تھا، تعجب کی بات ہے وہ بڑے بڑے تاجر اور بڑے ذمہ دار قسم کے جو اپنے ہاتھ سے پانی لینا پسند نہ کرتے ہوں، ہم نے آنکھوں سے دیکھا وہ متریاں اور سنڈاس صاف کر رہے تھے، پانی مار رہے تھے، سنڈاس کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ خدمت پر زیادہ دے دیتے بنسبت عبادت پر۔ معرفت بجز خدمت خلق نے، معرفت اللہ کی مخلوق کی خدمت کا ہی نام ہے۔ ایک اللہ سے لینے کا راستہ یہ مخلوق بھی ہے، اس کی خدمت کرو۔ لو بھائی یہ ڈبہ لو پانی کا، آپ پہلے میں بعد میں جاؤں گا۔ اب ایسے کوئی جھگڑا مت کرو۔ ایک جگہ تو اتنا جھگڑا کیا ساتھی نے، وہ کھلانے والے بولنے لگے اللہ کے واسطے ہمارے حال پہ رحم کرو، ہماری خیر نہیں بولی، چلو میں اللہ کے بندے کیا لگائی، کھانا کھاؤ ترتیب کے ساتھ کھاؤ، گڑبڑ مت کرو، لین لگا کے کھانا کھانا سب کو ملے گا۔ بڑے مشکل سے وہ مجمع کنٹرول ہوا، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ خدمت پر بہت آدمی کما کے لے جاتے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک صاحب ملے دہلی میں، کہنے لگے اللہ کی قسم میں تو بغیر پیسے کا غلام تھا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کہنے میں دادا ٹائپ آدمی ہوں، دادا یعنی پوتروں کا دادا نہیں، آ کہیں پوتروں کا دادا سمجھے، دادا بولے ہوتا ہے جیسے میں دہلی میں دادا تھا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ آخری مجھ میں جامع مسجد میں بات کر کے تشریف لے جایا کرتے تھے بات کرنے کے لیے۔ بات ہوئی حضرت کے، لوگ مسافہ کرنے لگے، میں نے بھی مسافر کرنا کیا حضرت سے۔ حضرت نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا نظام الدین آؤ جمعرات کو۔ حضرت آؤں گا، میں جمعرات کو گیا، جمعرات اصل بات سنا، پھر حضرت سے ملاقات کے لیے جا رہا، حضرت میں جا رہا، مغرب کی بات بھی سن کے جاؤ، بیٹھ گیا مغرب میں، پھر عشاء کی نماز پڑھی، بولے حضرت میں جا رہا ہوں گھر کو، پر میں کھانا کھا کے جاؤں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کھانا کھا کے میں حضرت میں جا رہا ہوں، پھر میں رات کو یہیں سو جاؤں، اب میں نہ تو نہیں بول سکوں گا، ٹھیک ہے حضرت۔ ایک انار کا درخت تھا، پہلے نیچے کھانا کھلاتا تھا، وہ انار کا درخت نہیں ہے، کاٹ دیا۔ سردی کا موسم میں نیچے بیٹھ گیا، میری آنکھ لگتی کبھی کھلتی، سردی میں میرے پاس بستر نہیں، اب میں جیسے ویسے پڑا ہوا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے کو گرمی محسوس ہوئی، میں سو گیا، صبح میری آنکھ کھلی، میں نے کہا یہ کون ایسا آدمی ہے جو اپنا لحاظ مجھ پر لا کے ڈال دیا، میں رات کو اطمینان کی نیند سویا۔ یہ تو ایسا موسم ہے کہ آدمی بازو والے کا بھی لحاظ کھینچ لیتا، جو کھینچتا نہیں کھینچتا، سردی کا موسم ہے کہ بازو والے کو بستر کھینچنے کی فکر کرتا نہیں کرتا۔ اور یہ بمبئی والے بیچارے ایک چادر لے کر آئے ہوں گے، کیا لے کر آئے ہوں گے، وہ بھی 16 پوری چادر، وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے ٹھنڈی میں، اب وہ اوڑھنے والا بازو والے کا بستر کھینچے گا نہیں کھینچے گا، کون ہے؟ اب میری جو نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چرپائی خالی ہے رضائی سے، بس اتنے عمل پر میں بغیر پیسے کا غلام ہو گیا۔ میں نے پوری زندگی حضرت کے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ خدمت بہت بڑی طاقت ہے، کاش ہماری سمجھ میں آ جائے، کوئی جھگڑا باقی نہیں رہے گا، کوئی کھچم تانی باقی نہیں رہے گی، کوئی چیخ پکار باقی نہیں رہے گی، کوئی شکایت باقی نہیں رہے گی۔ میں میزبان ہوں، سارا آنے والا مجمع میرا مہمان ہے۔ میزبان حق دیتا ہے اور مہمان حق مانگتا ہے، میرا کوئی حق نہیں، سب کا حق میرے اوپر ہے، میرا حق کسی پر نہیں، اس پر آ جاؤ، زندگی مزے سے گزرے گی انشاءاللہ۔ ایک تو خدمت کرو، لے بھائی تو پہلے کھا لے، تو اس سنجے کو پہلے چلے جاؤ، تیرے کو نیند نہیں آ رہی سردی کی وجہ سے، میری چادر لے لے چل، میں بغیر چادر کے گزار دوں گا، ایسے کبھی ایسا بھی صحیح پر بھی اللہ دیں گے، میری نسبت میں بندے نے کیا۔ خدمت کا بہترین موقع ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا بہترین موقع ہے، ضعیف کی خدمت کرنے کا بہترین موقع ہے، نئے پرانے ساتھیوں کی خدمت کرنے کا بہترین موقع ہے، اور اللہ بہت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے نماز پڑھانی چاہیے، صحابہ نے کہا حضور یہ کوئی نیک آدمی تو تھا نہیں جس کی آپ نماز پڑھائیں، اور آپ کا نماز پڑھنے کا مطلب ہی اس کا بیڑا پار، فرمایا اس کی کوئی نیکی کسی نے دیکھی ہو تو بتلاؤ۔ ایک آدمی نے کہا حضور میں نے ایک نیکی دیکھی۔ کیا نیکی دیکھی؟
کہ میں نے یہ دیکھی ایک جماعت آئی تھی مدینہ منورہ اور رات کو سو گئی تھی، سامان ان کا پڑا ہوا تھا، تھکی ماندی تھی، اس آدمی کو میں نے رات کو جاگ کر ان کے سامان کی حفاظت کرتا دیکھا ہے۔ فرمایا مرنے والے تیرے بارے میں لوگ کچھ بھی کہتے ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں اللہ کے مہمانوں کی حفاظت میں جاگنے والی آنکھ جہنم کی آنکھ نہیں ہو سکتی۔ اور کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ ایک بڈھی عورت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جھاڑو دیتی تھی، اس کا انتقال ہوا، صحابہ نے اسے دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بڈھی کہاں گئی؟ اس کا انتقال ہوا رات کو۔ فرمایا میرے کو کیوں نہیں جگا دیا، میرے کو کیوں نہیں متوجہ کیا، میں بھی شریک ہو جاتا اس کے جنازے کے اندر۔ خدمت پر اللہ بہت دیتے ہیں، بہت ملتا ہے خدمت پر۔ یہ خدمت کا بھی بہترین میدان ہے۔ ہر آنے والا ذمہ دار ہے اپنی ذات سے، میزبان ہے اپنی ذات سے، ہر آنے والا مہمان ہے میرا۔ بزرگ دوستوں کوئی جھگڑا ہی نہیں پیدا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی، دنیا سے جاتے وقت 3 باتیں فرمائی تھی۔ ایک نماز کے بارے میں تاکید کی تھی، اور ایک بات فرمائی تھی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور تیسری بات فرمائی یہ مدینہ ہے، ساری دنیا چل کر آئے گی، مہمانوں کا خیال رکھنا۔ یہ اللہ کی نسبت سے آنے والے مہمان اپنے شادی کے مہمانوں سے زیادہ خدا کی قسم اللہ کے نزدیک قیمتی ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ ہر ایک آدمی دوسرے کا خیال رکھے۔ دنیا لوٹ کھسوٹ کا ماحول ہے، یہ ایسا ماحول اکرام کا، پیار کا، محبت کا، ایثار کا ماحول اس کے اندر ہے۔ جماعت گئی ملاقات کرنے کے ذمہ دار سے، پہلے تو ملنے کے لیے تیار نہیں ہوا اور بڑے مشکل سے ملا، تو کہنے کا کیوں آئے ہو میرے پاس؟ اور سمجھا کچھ مال پانی مانگنے کے لیے آئے۔ بولے بھائی صاحب صرف تم سے ملنے کے لیے آئے، اور کوئی رشتہ ہمارا ہو کوئی دنیا کا نہیں۔ اس کی آنکھ میں آنسو آئے کہ میری اولاد میری نہیں، اور تم مجھ سے اتنی دور سے صرف اللہ کی نسبت پر ملنے آئے ہو، بیٹھو بیٹھو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ رو دیا وہ۔ آج زندگیاں سڑی پڑی ہے، گھر کا ماحول گندا ہے، اولاد میں کنٹرول ہے، بڑھاپا خون کے آنسو رلاتا ہے۔ اس ماحول میں تم آنے والوں کی خدمت کرو گے بزرگوں، اس کی دل کی دنیا بدل جائے گی۔ یہ ہمارا کام، زندگی بدل جائے۔ ایک خدمت کرو گے نا بھائی، انشاءاللہ بھی ادھاری بولتے، ارے کرو گے نا، ہاں تم انشاءاللہ بولو گے بازو والی کی نیند اڑ جائے گی۔ کیا بات ہے؟ ایک خدمت، ایک تشکیل مجمع کی۔ اور ایک تیسری بات بزرگوں کہ اپنے اوقات کو صحیح لگاؤ، جتنے اجتماعی اعمال ہوتے ہیں اس میں لگاؤ اپنے آپ کو، جتنے اجتماعی اعمال یا اجتماعی اعمال، جیسے آپ اس وقت مجھے ماشاء اللہ آپ کو جزائے خیر ہے، اب راتوں کو جاگ کر کے آئے، تو جاگ کر آئے کالی میں دھکے کھاتے بھی آئے۔ ایک شخص مہواتی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا یہ کیا بولے صبح سے ایک آ رہا ایک جا رہا ایک آ رہا ایک جا رہا، ہمارا تم نے سونا مشکل کر دیا، کھانا مشکل کر دیا، متنا مشکل کر دیا، چھوڑتے نہیں۔ بولے ہم کو ایک آ رہا دوسرا جا رہا، ایک آ رہا دوسرا جا رہا، ہاں صبح سے ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر۔